بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک سوال ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے تعلق سے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ تو اس سوال کے جواب سے پہلے ہم ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز جنازہ ہے کیا۔ نماز جنازہ دراصل جو ہم اس کو نماز کہتے ہیں، تو ایک تو وہ نماز ہے جو ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، جو ہمارے ذمے میں فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا ایک خاص پروسیجر ہے کہ اس میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ پڑھی جائے گی، پھر اس میں کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، اور اس میں رکوع ہے، قیام ہے، بیٹھنا ہے، تشہد ہے اور سلام وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو وہ ایک نماز جسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو جنازہ ہے، جو صلاۃ الجنازہ ہے، نماز جنازہ، اس کو دراصل علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ اسپیشلی میت کے لیے دعا ہی ہے۔ کیسے؟ نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بڑائی کو بیان کرنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر، آپ کی جو ہے ثنا خوانی پر، آپ کی تعریف پہ مبنی ہے جو دعا۔ نمبر 2 درود پاک پڑھا جاتا ہے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، جو رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ ہوتا ہے امتیوں کی جانب سے۔ نمبر 3 جب تیسری تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد ایک لمبی دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر بالغ حضرات ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کا جنازہ ہے، ایک چھوٹی دعا ہوتی ہے۔ بچوں کا اگر جنازہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو وہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہ مغفرت فرما، اللہ معاف فرما۔ اگر بچہ ہے، اللہ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، شفاعت کا ذریعہ بنا، اسے اپنی بارگاہ میں ہماری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر وہ بڑی دعا ہے جس میں زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اور جو حیات ہیں ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے وہ دعا ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے جی نماز جنازہ کے بعد دعا، تو بھائی دعا کے بعد دعا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دعا پھر دعا پھر دعا، یہ کب تک؟ پھر تو یہ لامتناہی سلسلہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ تو رکے گا ہی نہیں نا کبھی، کب تک دعائیں مانگتے رہیں گے اور دل کو تسلی کبھی ہوگی نہیں، کیونکہ انسان اپنے رب سے جتنا مانگتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ دل چاہتا ہے۔ پھر جس کا اپنا ہے، جس کا اپنا جاتا ہے، بیٹا ہے یا والد ہے یا والدہ ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے جگر کے ٹکڑے یا دل کے جو ہے بہت قریب، اور یہ جو رشتے ہیں وہ بعض ان میں خونی رشتے ہیں، یا بعض رشتے ایسے ہیں جو خون کی طرح جو ہے اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں، تو ان کو تو دور کرنے کا دل کرے گا ہی نہیں۔ بندہ سوچے گا چلو جی اور مانگتے رہو، ابھی اور کرتے رہو۔ تو بھائی یہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا جو سلسلہ بنایا ہے، یہ رواج ہے، اور اس کی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور مبارک سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور ان تمام کے تمام سے اول سے لے کے آخر تک جو ہمارے ائمہ متبوعین ہیں، یعنی جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے، جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، یا جن کے صدقے طفیل میں یا جن کے ذریعے سے جن کو جو ہے گویا کہ جن کے تعلق سے ہمیں دین ملا ہے، ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جتنے اللہ کے رسول کے اور دین کے اس کے قریب تھے، ہم اتنے نہیں ہیں۔ انہوں نے جتنا زیادہ سمجھا ہوگا وہ ہم سے کہیں بہتر رہے ہوں گے، ہم اتنا نہیں سمجھ پاتے۔ جب انہوں نے وہ عمل نہیں کیا تو اب ہم ایرون کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس چیز کا ثبوت قرآن میں نہیں، جس چیز کا ثبوت سنت سے نہیں ہے، حدیث رسول میں نہیں ہے، پھر ان دونوں چیزوں کو ہم سب میں سمجھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں، ان کی حیات طیبہ میں نہیں ہے۔ ان کے بعد جنہوں نے مسائل کو امت کے لیے سمجھنا آسان بنایا ہے، جن کو ہم فقہا کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں ہمارے، تو انہوں نے وہ عمل نہیں کیا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد اگر سوال کا پہلو یہ بنے کہ جی نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا، نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر انفرادی دعا کرنا، نماز جنازہ کے بعد بیٹھ کر دعا کرنا، نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کے دعا کر، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی شرعن کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیجئے، جب میت کی تدفین ہو گئی ہے
تو ایصال ثواب کے طور پہ وہاں جس بندے سے جو قرآن کی آیت، قرآن کا جو حصہ، سورہ یاسین، سورۃ الفاتحہ، چاروں قل، یا جو جس سے جو آتا ہے وہ بطور ایصال ثواب کے اس وقت پڑھتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس عالم کی ابتدا اپنے اس عزیز قریب رشتہ دار یا دوست احباب کے لیے اللہ وہ جہان آسان فرما دے، اور اس کی برکت سے اس کی قبر میں روشنی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے اسے ذریعہ مغفرت بنا دے، ذریعہ بخشش بنا دے۔ وہاں کھڑے ہو کر کے دل میں بندہ دعا کرنا چاہے دعا مانگ سکتا ہے، کچھ تلاوت کرنا چاہے بطور ایصال ثواب کے وہ کر سکتا ہے، البتہ وہاں بھی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے ایک بندہ کچھ کہتا ہے تو سب اس کے پیچھے پیچھے پھر آمین یا وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ جو چیز دین نہیں ہے ہم اسے زبردستی جو ہے دین بنانے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے نامناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے دین کو اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق جو ہے فالو کرنے کی اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔